بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ مسئلہ حرمت رضاعت کے متعلق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وہ دو مرد و خواتین جو کسی ایک عورت کے دودھ میں شریک رہے ہیں مدت رضاعت کے اندر، یعنی دودھ پینے کی جو مدت ہے بچپن میں 2 سال اور بعض ائمہ کے 2.5 سال، اس مدت کے اندر اگر کوئی دو مرد و خواتین کسی ایک عورت کے دودھ میں شریک رہے ہیں تو یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ جس طرح حقیقی بہن بھائی کا، نسبی بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح جو دودھ میں شریک رہے ہیں ان کا بھی نکاح جائز نہیں ہے، یہ بھی رضاعی بہن بھائی ہیں۔ اچھا، ان کے دودھ پینے کا زمانہ ایک ہو یا الگ الگ ہو، دونوں صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی ایک بچے نے دودھ پیا ہے آج کی تاریخ میں جب اس کی عمر 1 سال ہے، 1.5 سال ہے، 2 سال ہے، اور ایک بچی نے 10 سال کے بعد اسی عورت کا دودھ پیا ہے جب اس بچی کی عمر 1 سال 1.5 سال ہے، تو یہ دونوں بھی آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ کو بھی سمجھ لیں کہ دودھ خاتون کے پاس رہ کے پیا ہو یا کسی طریقے سے خاتون کا دودھ بچوں تک پہنچا دیا گیا ہو اور بچپن میں وہ دودھ ان کو پلا دیا گیا ہو، تو وہ بھی آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک خاتون کا دودھ کسی بھی طریقے سے 4-5 بچوں تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے وہ دودھ پی لیا، تو یہ چاروں پانچوں بچے آپس میں رضاعی بہن بھائی ہو گئے، اب ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مرد و عورت کا نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد ان کو کسی ذریعہ سے پتا چلا کہ یہ دونوں تو فلاں خاتون کے دودھ میں شریک رہے ہیں، یعنی ایک عورت کا ان دونوں نے بچپن میں دودھ پیا ہے، تو نکاح ان کا بھائی ہوا ہی نہیں، یہ نکاح ان کو فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ان کا یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا، چونکہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں اور بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، غلطی سے ان کا یعنی آپس میں یہ جمع ہو گئے، جب ان کو پتا چلا تو فوراً ہی ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بھائی شریعت کے مسائل ہیں، ان میں بسا اوقات بہت باریکی ہوتی ہے، اور جب بھی شریعت کا مسئلہ درپیش ہو تو کسی ڈاکٹر انجینئر سے نہ پوچھئے بھائی، علماء سے دین کے مسائل پوچھئے جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں، اور علماء سے ہر مسئلہ میں رابطے میں رہنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔